تعفیت۔ بڑا پیارا سوال ہے جو آج کے خطبہ جمعہ سے تعلق رکھتا ہے کہ سرید سے مراد شوربے کے اندر روٹی ڈبونا ہے یا شہد کے پانی میں کسی پھل کے جوس میں؟ سرید سے مراد شوربے کے اندر روٹی ڈبونا ہے، کسی جوس کے اندر یا شہد کے اندر نہیں، وہ کھانا اور کھانا ہے۔ جو شہد ہے یہ انسان کے بدن کو فائدہ بھی دیتا ہے اور انسان کے بدن کو جلا بھی دیتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بھائی نے سوال کیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو دعا پڑھی ہے وہ دوبارہ بتا دیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر سے نواز، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر مجھے عطا کر۔ جی ٹرانسجینڈر کے حوالے سے سوال و جواب کی نشست میں دوبارہ جو ہے وہ سوال کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں ٹرانسجینڈر کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے خسرہ یا خسرہ، اور عربی زبان کے اندر اور ادبی اردو کے اندر جملہ استعمال کیا جاتا ہے خنثی مشکل یا خنثی، اور انگلش کے لیے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ٹرانسجینڈر۔ یہ بات یاد رکھیں، مردوں کے اندر بھی خسرہ ہوتا ہے، مخنث ہوتا ہے، اور عورتوں کے اندر بھی۔ میں اشارتاً کہہ دیتا ہوں کہ مردوں میں جو خسرہ ہے، جس طرح بلوغت کے بعد جسم کے اعضاء بڑھتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، شکل و صورت مردوں والی ہے، مونچھ ہے، داڑھی ہے، چھاتی پر بال ہے، لیکن جو اعلی تناسل ہے وہ بچوں کی طرح ہے، یا اعلی تناسل نہیں ہے اور سوراخ ہے مثانے سے پیشاب کے اخراج کے لیے، تو یہ مردوں میں ہے۔ ایسے ہی عورتوں میں جو اس طرح کی حیت ہے کہ مردوں اوپر والا حصہ عورتوں کی طرح ہے، نچلا حصہ نہیں ہے، نچلا حصہ عورتوں کی طرح ہے، اوپر والا حصہ نہیں ہے۔ بعض فقہاء نے اس کی 6 قسمیں بیان کی ہیں، اور جو موٹی موٹی آپ کو بات سمجھانے والی ہے وہ ہے مردوں میں 2 قسمیں اور عورتوں میں 2 قسمیں۔ اس کو آسان طریقہ سمجھنے کا، اوپر سے مرد ہے، اوپر والے دھڑ سے مرد ہے، نچلے دھڑ سے مرد نہیں ہے۔ اسی طرح نچلے دھڑ سے تو وہ مرد ہے، لیکن اوپر والے دھڑ سے وہ مرد نہیں ہے، اور نیچے سے جو وہ مرد ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ وہ میاں بیوی کے حقوق انجام دے سکے۔ اسی طرح عورتوں میں ہے، اوپر سے وہ عورت ہے، نیچے سے عورت نہیں، نیچے سے عورت ہے لیکن اس قابل نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی کا تعلق قائم کر سکے یا بچہ جان سکے۔ اسی طرح خنثی مشکل کہ ایسا جسم کہ اوپر والا جو دھڑ ہے عورتوں کی طرح ہے، نچلا دھڑ مردوں کی طرح ہے، لیکن وہ وجود جو ہے نہ عورتوں والا کام کر سکتا ہے، یعنی نہ جان سکتا ہے، اور نہ مردوں والا کام کہ وہ جان سکے۔ تو جب یہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین اسے بخوبی سمجھ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے چور دروازہ کھولا ہے کہ طبی معائنہ کیے بغیر ہی محض پرسن کے بیان پر اس کو آپ ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کر دیں۔ بھائی ٹرانسجینڈر جو ہے اس کے اندر میل بھی ہوتا ہے، فیمیل بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے جمعہ کے اندر آپ کو بتایا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک اور بات بتا دیتا ہوں، بعض جو مخنث نما مرد ہیں بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں، عورتوں کی طرح مٹک مٹک کے چلتے ہیں، بولنا عورتوں کی طرح ہوتا ہے، خسروں والے کام کرتے ہیں، لیکن ان کی شادی ہوتی ہے
وہ بچے جنتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ پیشہ جو ہے کئی مردوں نے اپنے آپ کو ڈوم بنا کر, خسرا بنا کر یہ پیشہ اختیار کیا ہوا ہے کہ بچے پیدا ہونے پر وہ ڈول بجاتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, آوازیں نکالتے ہیں, لوگوں سے پیسے کماتے ہیں, لیکن ان کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. ایسے دھوکے باز پیشہ ور لوگ اس تشریح کے اندر شامل نہیں ہیں. میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں وہ اس میں شامل نہیں ہے. اب ان دونوں قانونوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ پہلے تو تھا نا کہ بھائی شرمگاہ کٹوائی, اعلیٰ تناظر کٹوا دیا, اور وہ مصنوعی اپنے آپ کو اس نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر ظلم کیا, کٹوا کر خسرا بن گیا. اب کیا ہے, انہوں نے قانون بنایا کہ کوئی بھی بندہ, پرسن, فرد, وہ جا کر نادرا میں کہے کہ میں خسرا ہوں تو طبی معائنہ کے بغیر اس کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے, جی ٹھیک ہے جی یہ خسرا ہے, ٹرانسجینڈر ہے. اب ایک مرد وہ اپنے آپ کو جا کر ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کرتا ہے, دوسرا مرد بھی ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کرتا ہے, اور دونوں جو ہے دوسرا قانون کیا ہے کہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرد مرد سے قانونی طور پہ شادی کرے گا, عورت عورت کے ساتھ شادی. تو یہ کافروں کا بڑا دھوکہ ہے. یہ جو ڈیموکریسی انہوں نے بنائی ہے نا, مصنوعی, کافروں کی ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں. یہ ظالم کیا کرتے ہیں, پہلے عورتوں کو حقوق دے کر مردوں پر غالب کیا, پھر اب مخنثوں کو حقوق دے کر زنا, قوم لوط کے گناہ کا چور دروازہ جو ہے وہ کھول کے رکھ دی. ایسے ہی پرویز مشرف کے دور میں قوانین بنائے گئے کہ کوئی عورت زنا میں پکڑی جائے تو اگلے دن ہی اس کو ضمانت دے دی جائے. ضمانت اس کا بنیادی حق ہے. تو اگر اس طرح کے ہم قانون بنائیں گے, چور دروازے کھولیں گے, تو لوگ تو گناہوں کے لیے دلیر ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاکموں کو ہدایت نصیب فرمائے. آپ دیکھیں یہ جو ہائی جینٹری ہے اس میں لڑکیاں پینٹیں پہنتی ہیں, لڑکوں کا لباس پہنتی ہیں, لڑکوں کی طرح بال کٹواتی ہیں, لڑکوں کی طرح بولتی ہیں, چلتی ہیں. مجھے ایسے 2-4 دفعہ دھوکا ہوا, میں نے مرد سمجھ کر آواز دی تو وہ بعد میں لڑکی نکلی. میں اپنی بات کرتا ہوں. ایسے ہی اس ہائی جینٹری کے اندر جو انگریزوں سے بڑے متاثر ہیں, کئی لڑکے ہیں, لڑکیوں کی طرح بولنا, بڑے بڑے بال رکھنا, ان کی طرح گھگھرے پہننا, لباس پہننا. ان کا باپ عورت لگتا ہے اور ان کی ماں مرد لگتی ہے. جو لگتی ہے وہ لگتا ہے اور جو لگتا ہے وہ لگتی ہے. یہ حالت ہے. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے شرور سے میں محفوظ فرمائے. چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر ہنگامی ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ یہ ہے کہ اس قانون کو پارلیمنٹ میں بھیجنے کی بجائے سیدھا صدر کے پاس بھیجا سائن کروانے کے لیے. سینٹ میں پیش نہیں ہوا. سینٹ میں سینیٹر مشتاق صاحب قابل تعریف ہیں کہ سینٹ میں انہوں نے اس کو ایکسپوز کیا ہے, اس کو ایکسپوز کیا ہے. جی ان کی آواز آئی ہے. آپ جماعت کے آفیشیل جو ویب سائٹ ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, اس پر سینیٹر عبدالکریم صاحب نے اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. آج کل سے اور آج صبح سے گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل اور علماء کی رہنمائی میں اس کے اندر ترمیم کریں گے. جی بیعت سے کیا مراد ہے اور اس دور میں کس کی بیعت کر سکتے ہیں؟ باع یبیع بیعن کا معنی ہے بیچنا. اصطلاحی معنی عہد و پیمان کرنا کسی فرد کے ساتھ کہ میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا. بیعت جو ہے وہ بیعت نبوت ہے, بیعت اسلام ہے,
بیعت تجدید ایمان ہے. نبی علیہ السلام نے اسلام پر بیعت لی ہے. نبی علیہ السلام نے تجدید ایمان پر بیعت لی ہے. نبی علیہ السلام نے موت پر بیعت لی ہے. دوسری جو بیعت ہے وہ حاکم وقت کی ہے. حاکم وقت کی جو بیعت ہے وہ مشروط ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ حاکم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں ہوگی. پاکستان کا جو آئین ہے اس کے مطابق ہم پاکستانی شہری، اور ہم نے یہ حلف دیا ہے کہ ہم پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے اس کی پاسداری کریں گے. تو یہ بھی بیعت کی ایک قسم ہے. بیعت حاکم کی ہونی ہے. یہ صوفیوں کی، پیروں کی، قادریوں، چشتیوں، سور وردیوں اور بغیر وردیوں کی جو بیعت ہے اس کا اسلام کے اندر کوئی وجود اور ثبوت نہیں ہے. اس کے بارے میں ڈاکٹر شراف صاحب کی جو تنظیم ہے تنظیم اسلامی، وہ بھی بیعت لے رہے ہیں کہ ہم شریعت کا نظام. سوال ہے کہ تنظیم اسلامی والے بھی بیعت لیتے ہیں. بعض جہادی تنظیموں کا اور خلافت کے علمبردار جو جماعتیں اور تنظیمیں ہیں ان کا بیعت لینا یہ بلا دلیل ہے. یہ بیعت کی حدیثوں کا غلط جو ہے وہ استعمال ہے، محمل ہے. ڈاکٹر جو اسرار ہیں مسئلہ خلافت سمجھنے میں ان سے شدید غلطی ہوئی ہے. خلافت قائم کرنے کا کوئی حکم اللہ رسول نے نہیں دیا. اگر دیا ہوتا تو صحابہ کرام بادشاہوں کی بیعت نہ کرتے. بڑی سادی سی بات ہے. کن کن وجوہات پر طلاق دے سکتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے، انتہائی اہم. آپ تشریف رکھیں اور جا بھی سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہ ڈسٹرب ہوگی مجلس. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. طلاق دینا حرام ہے، طلاق دینا واجب بھی ہے، طلاق دینا جائز بھی ہے، اور طلاق دینا جو ہے وہ مستحب بھی ہے. اب کون سی طلاق حرام ہے؟ ایسی طلاق جو ظلم اور عصبیت پر ہو، ذلیل کرنے کے لیے ہو کہ میں اپنے سہرے نو ذلیل کرنا ہے، برادری دے وچ پتہ لگے میں نے طلاق دیتی ہے، میں انہاں دی آکڑ تروڑنی ہے. اور جو آکڑ ہے، اکڑ جسے ہم کہتے ہیں، وہ کس پہ کھڑی ہوتی ہے؟ وہ کھڑی ہوتی ہے سامان پہ، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، بیڈ پہ، اوون پہ، فریج پہ، دنیا کی چیزوں پہ اکڑ جو ہے نا وہ دولہا صاحب کی کھڑی ہوتی ہے. ماں کے قدموں تلے کیا ہے اور ساس کے قدموں تلے کیا ہے؟ وہی ماں دے قدموں تھلے جنت ہے تے سس دے پیراں تھلے بیڈ ہے، فریج ہے، گڈی ہے، موٹر سائیکل ہے، شوکے سے صوفہ ہے، بھانڈے نے. تے بیوی دا وسنا بھی سس دے پیراں تھلے وے. بعض جو سس صاحبہ ہیں وہ شادی کے بعد اپنی بیٹی کو اپنی سہیلی بنا لیتی ہیں. کی کھادا ہی، کی پیتا ہی، کتھے گیا ہی، ہون اینو اے گل مار چھو. ہاں پوری پیچھے سے ٹیوشن جو ہے نا وہ پڑھاتی ہے. وہ بندے نو کہے گی تو مینو ٹائم نہیں دیندا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب بندے کے بچے ہو جائے نا، اکثر ہم دوست آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ہم سے جب بندہ جو ہے اس کے 2-4 بچے ہو جائیں، ماں باپ آندے نے سانو ٹائم نہیں دیندا، چنگا نہیں منڈا. بی بی مینو ٹائم نہیں دیندا. بچے ابا سانو ٹائم نہیں دیندا. تے یار سانو ٹائم نہیں دیندا. انسان پھنس جاتا ہے. اس بات کو سمجھ لیں. طلاق حرام ہے جو ظلم پر ہے. نمبر 2، طلاق دینا واجب ہے. عورت جو ہے وہ بے حیائی کرتی ہے، زنا کرتی ہے، اٹک مٹک کرتی ہے، کسی اور سے بات چیت کرتی ہے. اسی طرح طلاق مستحب کیا ہے؟
میں نے یہ بات کئی دفعہ بیان کی ہے، عورتوں کی خصلت ہے، عورت فی نفس ہی بڑی اس کی شان ہے، لیکن بری خصلتوں کی وجہ سے عورتوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک عورت ہے جو کتی خصلت ہوتی ہے، او دا کام ہے بندے نو ٹوٹ کے پی جانا۔ ہاں، ایک بلی خصلت ہوتی ہے، او دا کام ہے لور لور پھرنا، کدی مال، کدی ماسی ال، کدی پپھی ال، کدی گوانڈن ال، کدی مرگ والے گھر، مرگ اوتھے ہوئی ہے تروڑ کے نو ایتھے پی ہوندی ہے، میں منہ ویکھاں وا۔ سمجھ سے بالا تر بات ہے بھائی۔ اسی طرح ایک عورت ہوتی ہے جو کھوتی ہوتی ہے، آپ بھی گندی، گھر بھی گندا، تے بال بھی گندے، تے مولوی بھی گندا، انہوں آکھے روٹی پکاؤں دی، میں نہیں پکاندی، میرے کو نہیں پکدی۔ ایک ہوتی ہے باندری خصلت، وہ باندری خصلت کون ہوتی ہے؟ نہ ماں پیو دی عزت رہن دیندی ہے، نہ بندے دی عزت رہن دیندی ہے، نہ بھیڑاں بھراواں دی عزت رہن دیندی ہے۔ ایتھوں چھڑپی مار کے تے اوتھے، اوتھوں چھڑپی مار کے تے ایتھے بندے کول ہوندی ہے تے ماں پیو نو آندی ہائے میرے تے ظلم، تے ماں پیو کول ہوندی ہے تے آندی میرا پیو انج آندا ہی مینوں کسے طریقے ایتھوں لے جا۔ تو یہ گندی خصلتوں سے بعض تجربہ کار عورتوں نے، ایسی عورتوں کو جو طلاق دینا ہے وہ استحباب کے درجے میں آتا ہے۔ اسی طرح طلاق جو ہے، عورت نماز نہیں پڑھتی، آپ اس کو کہتے ہیں نماز پڑھ پڑھ، وہ آندی مینوں نہ آکھیا کر نماز دا، تیری تیرے نال، میری میرے نال۔ اچھا بی بی تو اپنے ماں پیو دے گھر جا۔ ایسی عورت جو ہے اس کو طلاق دینا بھی مستحب ہے دین کی بنیاد پر۔ طلاق دینا جائز، آپ کو عورت جو ہے وہ جنسی تسکین نہیں دیتی۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ خدمت نہیں کرتی، اسی طرح بن نہیں آتی، بن نہیں آتی۔ میرے کئی مقتدی ہیں، لڑکا خوبصورت ہے، ملازمت کر رہا ہے، لڑکی والے مالدار ہیں، انہوں نے چلو شادی کر لو، اسی آپ ہی سیٹ کر لیں گے۔ لڑکی جو ہے وہ مال کے گھمنڈ میں اپنے خامد کی نافرمانی کرتی ہے، دابے مارتی ہے اس کو، تین نہیں پتا میرا پیو کی۔ سبحان اللہ، یہ گندگی ہے معاشرے کی۔ اچھا، اس بھائی نے یہ سوال کیا نا، وہ کہتا ہے کہ کسی کو شک ہو یا بیوی پہ کوئی بھی وجوہات ہو اس کو کس کہتے ہیں بیوی پر شک ہو تو طلاق۔ ایتھے 99 بندیاں نو اپنی بیویاں تے شک ہی پتر، کیسی باتیں فضول کرتے ہیں۔ یہ جی بڈھی تے شک ہے تے کنوں نہیں شک؟ شیطان کنوں شک نہیں پاندا؟ دسو نا مینوں، تیری شادی نہیں نہ ہوئی، جے ہوئی ہوندی تے تو یہ سوال ہی نہیں سی کرنا۔ اس لیے کیا کر 99% بندے اپنی عورتوں کے بارے میں شک کا شکار ہوتے ہیں۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والظن، برے گمان سے بچنا۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے 4 مردوں کی گواہوں کی شرط لگائی ہے۔ کتنے؟ 4۔ اسی وجہ سے لگائی ہے نا۔ شک ایک کا آگے شک، بڑے بڑے دنیا میں کام ہوئے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ارادہ کر لیا کہ ان کو حضرت عمر سے سزا دلوائیں، مار پوائیے، تو انہوں نے نا پروگرام بنایا کہ اسی مغیرہ نو نعوذ باللہ زنا کر دیا ویکھے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اکیلے اکیلے آ جاؤ۔ کیا دن تھا؟ فلانا دن تھا۔ وقت کون سا تھا؟ ایک نے کہا زور کا، ایک نے کہا عصر کا، ایک نے کہا رات کا، ایک نے کہا بدھ، ایک نے کہا اتوار، ایک نے کہا جمعہ، یعنی دن مختلف، وقت مختلف۔ انہاں آکھیا مغیرہ اٹھ اللہ دے سپرد، تو تے پا کے جا، انہاں چواں نو پالو لمیاں تے 80 کوڑے وار دے۔ بات سمجھ لو، بیویوں کے بارے میں شیطان شک پیدا کرتا ہے۔ شیطان بیویوں کے بارے میں شک کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ وہ ماحول کیا ہے؟ آپ گھر میں آئے تو آپ کا بھائی آپ کی بیوی کے کمرے سے نکل رہا تھا، شک ہو رہے میرے بھرا نہ پیڑی ہے۔ آپ گھر میں آئے، ہمسایہ چھت پر چڑھا ہوا تھا، آپ کو شک۔ آپ گھر میں آئے،
کوئی دروازے پر تھا، آپ کو شک جو ہے وہ ایویں نہیں پیدا ہوتا، شیطان اس کا پورا موقع بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ سمجھنا چاہیے بھائی۔ انہوں شک پی گیا تو وہ طلاقاں دین ٹر پے۔ چول ہو نا اس کو شک ہوتا ہے، لیکن کئی صوفی بندوں کو بھی شیطان لے جاتا ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کی بیوی نا بڑا سخت پردہ کرتی ہے، وہ اکثر بیٹھ کے تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ جی میری بیوی بڑی پردے دار ہے۔ میں نے اسے کہا یار ایسی باتیں بیویوں کی نا مجلس میں کیا کر۔ پھر ایک دن کی، میں نے کہا اچھا بتا، تیرے والدین کے کپڑے استری کرتی ہے، کھانا دیتی ہے، تیرے چھوٹے بہن بھائیوں کے کام آتی ہے؟ چپ۔ اب میرے ایک اور دوست ہیں، ان کی بیوی پردہ نہیں کرتی لیکن پردے والی سے بڑھ کر دیندار ہے۔ سنیں، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، تینوں ہی حافظ ہیں، دونوں بیٹے مصلی سناتے ہیں، دونوں بیٹے 5 وقت نماز کے پابند ہیں۔ پردہ نہیں کر دی تے اپنے بندے نو اٹھا کے آندھی چل فجر دی اذان دے۔ اور جو پردے والی ہے، نہ اس کا خامد نمازی ہے نہ اس کی اولاد نمازی ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ حیا ہے، اصل چیز ایمان ہے۔ بعض لوگ کام چوری کے لیے پردے کو اختیار کر لیتے ہیں، بعض لوگ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، کون؟ میں جی حاجی محمد یوسف حاجی۔ بعض لوگ آپ داڑیاں رکھ لیتے ہیں، سٹیج ڈرامے دیکھنے، بازاری عورتوں کے ساتھ آنا جانا، شرابیں پینی، اور داڑیاں اتنی۔ داڑھی تو ہوتی ہے کہ بھئی اندر ایمان ہے، اور یہ اس ایمان کا جھنڈا اور علامت ہے۔ داڑیاں گناہوں کے لیے۔ اب یہ ہمارے شہر میں جو عورتیں جسم فروشی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، انہوں نے بڑا سخت نقاب کیا ہوتا ہے۔ تو اصل چیز ہے ظاہراً اور باطناً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنا، اور اسلام کی چیزوں کو اپنے جرائم کے لیے استعمال کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حافظ کا لفظ، حاجی کا لفظ، بسم اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، سارے دے سارے انا للہ۔ جانور کا خون جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ قصاب کے بدن کو اگر خون لگ جائے تو لباس اور بدن پاک ہے، اس کے ساتھ نماز ادا ہو سکتی ہے۔ ہاں، جو لوگ ایسا کاروبار کرتے ہیں جس سے بو آئے یا میلا کچیلا ہو، تو وہ جماعت میں حاضر کا مکلف ہی نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ میں سے تھوم پیاز کی بو آتی ہے، مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اور جس بندے کا کام ہی بو والا ہے، چمڑا منڈی میں کام کرتا ہے، یا اس کا کام ہی بف والا ہے، سارے کا سارا ہی کالا ہوا ہے، وہ جماعت میں حاضری کا مکلف نہیں ہے، وہ ادھر ہی نماز پڑھ لے۔ اب مسجد دی تباہی نہ پھیر دے، یا بندوں کی تباہی نہ پھیر دے۔ کیا یہ حدیث ٹھیک ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی؟ ایسی کوئی حدیث تو میں نے نہیں پڑھی، لیکن یہ بات جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ کلکم مسئول، ہر بندہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور مسئول عن رعیتی، ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ بیٹی، اس کا کام ہے اپنے باپ کو نصیحت کرے، بیوی اپنے خامد کو نصیحت کرے، ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، بہن اپنے بھائی کو اور اپنی بہن کو نصیحت کرے۔ تو اب ایک عورت ہے، اس کو باپ نہیں سمجھاتا، اس کو بھائی بھی نہیں سمجھاتا، اس کو خامد بھی نہیں سمجھاتا، نصیحت نہیں کرتا، اس کو بیٹا بھی نصیحت نہیں کرتا، تو ایسی عورت جو ہے وہ اچھائی، امر بالمعروف نہ کرنے کی وجہ سے اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے خامند کو، اپنے بیٹے کو جہنم میں لے جائے گی۔ کئی لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا دروازہ خود کھولتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی بیوی کی ملاقات کرانی، اے میرا بچپن دا دوست ہے،
فون پہ باتیں کروانی، چکلا چکلا اے جواب دے سو، یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عورت جو ہے وہ آپ کی بیوی آپ کا لباس ہے، لباس عیب چھپاتا ہے، عیب ظاہر کرو گے تو تباہ ہو کے رہ جاؤ۔ قاسم واللہ یعطی، اس حدیث کا معنی بیان کر دیں۔ ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں، چلو بھائی ہم کہتے ہیں حدیث ہے کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام غنیمت کا مال تقسیم کرتے تھے، بھلائیاں تقسیم کرتے تھے، علم تقسیم کرتے تھے، کمانے کے طریقے تقسیم کرتے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ایک حدیث کے حصے کو لے لیتے ہیں اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تقسیم رسول اللہ کرتے ہیں، بس یہی بات کرتے جاتے ہیں، پر یہ نہیں کرتے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ دوست پورن ویڈیوز دیکھتا ہے، اب وہ دونوں کہتے ہیں کہ اس سے بچنے کی کوئی دعا بتا دیں یا طریقہ۔ پورن جو موویز دیکھتا ہے اس کے ساتھ دماغ کے اندر ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے اور یہ لت جو ہے نشے کی طرح لگ جاتی ہے۔ بڑے بڑے دیندار بھی اس کے اندر ملوث پائے گئے ہیں۔ اس کا حل نکاح ہے اور اس کا حل حجامہ ہے اور اس کا حل آخرت کا خوف ہے اور اس کا حل جو ہے وہ قیامت کا ذکر، وہ سنتا رہے مسلسل، آخرت کا ذکر، قبر کا ذکر، قیامت کا ذکر۔ اور اس کا حل جو ہے وہ نیک مجلس ہے اور اس کا حل تہجد ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وقعا واقوم قیلا، فرمایا جو رات کی نماز ہے نفس کو روندنے کے لیے سب سے مؤثر ہے۔ تو اس عمل میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں دیندار بھی، دین سے دور بھی، سب ملوث ہیں۔ اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے۔ یہ پہلے ختم کرتا ہوں پھر اس کی طرف چلتا ہوں۔ دسواں 40واں کل اور جشن عید میلاد النبی یہ کیسے بدعت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں مسجد جو ہے وہ کچی، آپ کی جو مسجد ہے وہ پکی ہے۔ سمجھ لو، ایک ہے دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرنا اور ایک ہے دین کے لیے کسی نئی چیز کو اختیار کرنا۔ احداث للدین یہ ممنوع نہیں ہے، احداث فی الدین جو ہے یہ ممنوع ہے۔ مثال اگر کوئی بندہ پکی مسجد نہیں بناتا، کیا آپ میں سے کوئی اس کو کافر، فاسق، فاجر، گستاخ کہے گا، گمراہ کہے گا؟ بھئی تساں پکی مسجد نہیں بنائی، تسی گستاخ رسول ہو۔ اب جشن عید میلاد النبی نہ منائے، وہ کہتے ہیں فاسق، فاجر، گستاخ، کافر۔ سمجھ آئیے بات کی؟ یہ لو بھائی، کورٹ میرج کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کورٹ میں جا کر اگر بیوی خلا لے لے بغیر شوہر کی اطلاع کے، یہ طلاق جائز ہے؟ بھائی ماں باپ کی، ولی کی رضامندی کے بغیر کورٹ میرج باطل ہے، شادی نکاح نہیں ہوتا۔ اگر خاوند کی اطلاع کے بغیر بیوی خلا لے لے تو یہ خلا ہو جاتا ہے، خلا فسخ نکاح ہے۔ حاکم وقت بیوی جا کر کہہ دینا مجھے نہیں پسند، تو صرف کسی جملے پر حاکم جو ہے وہ ڈگری کر دے گا، کرنے کا مختار ہے۔ نکاح کی گرہ جو ہے وہ خامند کے ہاتھ میں ہے اور ایک حاکم کے ہاتھ میں ہے۔ حاکم کے ہاتھ میں بصورت خلا ہے، خامند کے ہاتھ میں بصورت طلاق ہے۔ تو جو خلا ہے خامند کو اطلاع نہ بھی ہو تو خلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے، ادھر آؤ، یہ صرف نا مائک میں دکھانا ہے۔ اس طرح کے جو بال ہیں، آ رہا ہے اس میں ویڈیو کے اندر، اس طرح کے جو بال ہیں وہ جائز اور درست ہیں؟ جی ہاں، جائز اور درست ہے۔
मूंडना, एक हिस्से को मूंडना ये ममनू है, या चुटिया छोड़ना ये ममनू है। फौजी कटिंग, पुलिस वाले वाली कटिंग, कानों पे बाल बड़े हो जाते हैं, वालिदैन साइडें इसलिए ज़्यादा उतरवा देते हैं। स्कूल कटिंग ये दुरुस्त है, खोटा जो खोता कटिंग है ना ये दुरुस्त नहीं है। और थलियों जिन्हों प्याला कट आते हैं थलियों मुड़ देना तो उतों छड़ देना, ऐसे जो है ये दुरुस्त और जायज़ है। जाओ भाई। उन कई मौलवियाँ मेरे नाल लड़ पैना, उन उलमा से अर्ज़ है कि मुझसे लड़ाई करने से पहले कोई आयत और हदीस ढूंढ के रख ले जो इस तरह के बाल रखने की ममानत पर हो। पूरे बाल एक बराबर रखने का कहीं हुक्म नहीं आता, ये इख्तियारी सुन्नत है। कोई रख ले ठीक है, नहीं रखता तो कैसे गुनाहगार है, कैसे उसने मुखालफत कर दी है। से रोज़े फ़र्ज जो है वो रखे जा सकते हैं, नज़र के रोज़े भी, फ़र्ज रोज़े भी। ससदा नहीं, माँ बाप का उम्रा जो है वो बाज़ उलमा ने जो हदीस है अपने बाप की तरफ से हज और उम्रा कर, उससे इस्तदलाल किया है कि फौशुदा जिसने उम्रा नहीं किया आप उसकी तरफ से उम्रा कर सकते हैं। दलील नहीं है, इस्तदलाल है। हाँ, टूटा हुआ सितारा देखे तो क्या करें भाई? टूटा हुआ सितारा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का जिक्र करें आप, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब है, मैनेजमेंट कायनात की अल्लाह के हाथ में है, सितारा आप पर इंशाअल्लाह नहीं गिरेगा। और कौन से बाल काटना नाजायज़ है? सुभान अल्लाह। भाई जो दाढ़ी का वजूब है, इसके अलावा सर के बालों से लेकर टखने के बालों तक जो बाल है वो मर्द भी कटवा सकता है, औरत भी कटवा सकती है, ला माने। और इस पर कोई रुकावट नहीं है शरीयत की तरफ से। ज़ेरे नाफ और ज़ेरे बगल जो बाल कटवाना है, ये कटवाने से मुराद मेरी मूंडना या उखेड़ना, सफाई करना अच्छी तरह, ये वाजिब है। ज़िद्दी है, उसकी वालदा को कहें इसको दम करें और फिर उसके सर का हजामा करवाएं। सूरत फातिहा 7 मरतबा पढ़े और हर मरतबा से पहले बिस्मिल्लाह 7 मरतबा पढ़े। और सूरत बकरा का पहला और आखिरी रुकू, सूरत आल इमरान का पहला और आखिरी रुकू, आयतल कुर्सी, अलम नशरा, इन्ना अतईना कल कौसर और 3 कुल काफिरून के अलावा, ये दम करे उस पर। बाज़ बच्चों की जो ज़िद है उसका इलाज डंडा भी होता है। 4 किताबां शुआइयां ते 5वां आया डंडा। बहुता लाड करना भी ना ये इंसान नू खराब कर देंदा है। छतरौल को दी करन बनवा के कर नहीं सकते तो साढ़े को खिदमत ले लै। अल्लाह पाक दी तौफीक ना इंशाअल्लाह यस हो जाए। ये जानवर का खून पीना हराम है, अल्लाह ने दमे मसफू को हराम किया है। इन्नमा दमे मसफू हराम है। आयात का तवीज़ गले में नहीं पहनना चाहिए। आयत और हदीस का तवीज़ ना पहने, इसको इख्तियार ना करें, अगरचे जवाज़ है लेकिन इसे इख्तियार ना करें। सद्दे ज़राए ना, इससे जो है वो मुआशरे के अंदर ये तवीज़ों का धंधा होता है। फिर इंसान शर और खैर का फ़र्क नहीं कर पाता। फिर अहले हदीस से बरेलवी के पास चला गया, बरेलवी से शिया के पास चला गया, तवीज़ के चक्कर में ईसाई के पास चला गया। फिर तवहुम पैदा होता है औलाद में, अल्लाह के अलावा वो इन चीज़ों को भी मुअस्सर समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा जायज़ जो जिसे कबाहतें पैदा हों तो सद्दे ज़राए के पेश नज़र भी उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए।